بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ذہن میں نہیں سمجھ رہے تو صلوات اللہ بارگاہ جلیلۃ القدر ہے۔ آپ جتنے خواتین حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری عبادت و شمار فرمائے۔ آپ کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں، ذکر کے وارثوں کا صدقہ، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، علی رضا بانی پروگرام، آپ دعا کیجئے اللہ ان کے رزق عزت کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کو اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب دعاؤں سے بڑی دعا کیجئے ولی اللہ اور مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے۔ قبولیت دعا والی صلوات، سارے صلوات اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ یہ محرم کا مہینہ کسی فرقے کی وراثت نہیں ہے، لہٰذا میری کیونکہ لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کہانی جمعہ جماعت میں آپ بچوں کو بتایا کریں، سنایا کریں۔ مجھے شبیر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سارے علاقے کے دوست تشریف فرما ہیں۔ خیر اتو کے عوام میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے، بچپن سے آنا جانا ہے۔ کئی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پنڈ میں پہنچ کے پوچھنا پڑتا ہے مجلس ایتھے ہی آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب کئی جگہیں دور دراز کئی مقامات ہوتے ہیں جہاں پنڈ میں پتہ بھی نہیں چلتا اور پھر پوچھتے ہیں ہم ذاکر مولوی کے مجلس یہی ہیں، اور جس بندے سے پوچھتے ہیں نا وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے جی میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں تے مجلس سے تھے ہی۔ پریشان تو نہیں ہو جاتے ہیں آپ، فریشنس دکھایا کرو، فریش وقت ہے، ابھی تو تازہ دم ہوتے ہیں آپ صبح صبح۔ میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اسی اکو پیو دادے دی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب پنڈ میں جہاں برادریاں بیٹھی ہوتی، یا تو کہ میں شہر کا مزاج بھی ہے، پنڈ کا بھی ہے، لہذا اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک باپ دادا کی اولاد، کچھ گھر سنی ہیں، کچھ شیعہ ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، برادری ایک ہے، باپ دادا ایک ہے، رشتہ داریاں آگے بھی ہیں، اگوں لیاں دتیاں بھی۔ میں آسان باتیں کرتا ہوں، یعنی پہلے باپ دادے والی رشتہ داری ہے اور آگے بچیاں کسی نے دی ہیں کسی نے لی ہیں۔ تو جہاں اس قسم کی برادری ہوتی ہے، خدا را مجھے بول کے بتانا، وہاں اگر سنی برادری کا مسلمان مر جائے، کوڑے وٹے کی روٹی شیعہ پکاتے ہیں، شیعہ مر جائے قبر کا انتظام جا کے سنی کرتے ہیں، سنی مر جائے اہل حدیث آ کے دریاں بچھاتے ہیں۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی بندہ نہیں سوچتا جب تمہارا مذہب نہیں ملتا
تو پھر جنازوں پہ اکٹھے کیوں ہو جاتے ہو؟ جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ شاہ جی مذہب چھوڑیں، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ میرے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ جی یہی جواب دیا جاتا ہے نا، جواب یہی دیتے ہیں نا، مذہب چھوڑیں۔ بہت کیا کہنے یار تیری سوچوں کے، تیری برادری کا بندہ مر جائے تو مذہب چھوڑ دیتا ہے، اور محمد کے بیٹے کے جنازوں پہ تجھے مذہب یاد آ جاتے ہیں۔ لہٰذا میں ہمیشہ اپیلیں کرتا ہوں، آج پھر اپیل کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے ہمارے ساتھ آ کے ماتم کیا کرو، قطعاً ضروری نہیں ہے۔ میں سید شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، لیکن یار اگر نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے تو نماز بچانے والوں کو اپنے اپنے طریقے سے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پہ ماتمی جلوس ہوتے ہیں آپ ماتم بے شک نہ کریں، لیکن جلوس میں شامل تو ہوں۔ پٹواری صاحب خدا جانتا ہے ہمارے پنجاب کا ایک کلچر ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں پہ کوئی فوتگی ہو جائے اور روڈ پہ جنازہ جا رہا ہوں، بندے گاڑیوں کو بریکیں لگا کے اگر ٹائم نہیں نا شامل ہونے میں تو جتنی دیر جنازہ گزرتا نہیں وہ گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سڑک پہ رک جاتے ہیں۔ یہ کلچر ہے یا نہیں ہے؟ واقفیت نہ بھی اور رشتہ داری کا پتہ، مذہب کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جنازے کا احترام ہو جاتا ہے۔ یار یہ جلوس تو تیرے رسول اللہ کے بیٹے سے منسوب جلوس ہے۔ فرق صرف اتنا، آپ اگر ماتم اس طرح نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ حسین کے جلوس میں ہاتھ باندھ کے ساتھ چلا کریں، کم از کم تیرے کندھے کے فرشتے لکھ تو لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں حسینی مسلمان ہے۔ اور صاحبان گرامی قدر خدا میرا جانتا ہے، قطعاً ہمارا مقصد ہو سکتا ہے کوئی دوست یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اس قسم کی باتیں کر کے بندوں کو قریب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے قریب ہی اچھے لگتے ہیں۔ نبی امت کا روحانی باپ ہے، ختم نبوت کے رشتے کی وجہ سے سارے فرقوں کی حیثیت برادری کی حیثیت ہے۔ جس مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی، میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں، حقیقت میں بھائی سمجھتا ہوں۔ لہذا چلو ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں مسلمان دوست جو ہیں، اور بڑے بھائیوں کا پتہ نہیں پنجاب کے پانیوں کا اثر ہے کہ نہ بڑے بھائیوں کے ناراض ہونے کا پتہ لگتا ہے نہ ان کے راضی ہونے کا، یہ قدرتی سسٹم ہے۔ تو یہ بڑے بھائی کبھی کبھی ہم سے روٹ جا، جیسے ضیاء الحق کے دور میں روٹ گئے تھے اور ہمیں گالیاں دینے لگ گئے، کافر شیعہ ہیں، کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ ہم چپ رہے، ہمیں پتہ تھا ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ جب بڑا بھائی گالی دے چھوٹا چپ رہے، پھر بڑے کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لہذا میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں نا، اور یہ گھر واپس اگر نہیں آتی میں دکھا دیتا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ بڑے بھائی ہمارے، آپ کبھی کبھی غصے میں ہمیں کافر کہہ دیتے ہیں، شیعہ کافر، کافر کیوں ہیں؟ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پہ ہمارا ایمان ہے، حشر نشر پہ ہمارا ایمان ہے، عذاب قبر کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تے ساڑھے گھراں ویتریاں سپارے علیہ قرآن۔ معاملہ رہ گیا صحابہ کرام کا، جنہیں جوگے ہیں انہوں بھی مننے ہیں۔ میں یہاں مالک زندگی رکھیں 8 محرم تک یہ پروگرام جاری ہے، آپ ثابت کیجئے، کیمرے موجود ہیں، ہم نے کسی کی توہین کی، ہم نے کسی کو گالی دی، ہم صحابہ کے بارے کی عزت، ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کو برا نہیں کہنا چاہیے اور کسی برے کو صحابی نہیں کہنا چاہیے۔ باقی معاملہ عزت کا رہ گیا، ہم بالکل عزت کرتے ہیں، لیکن میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب توحید و رسالت پہ ہمارا ایمان ہے
تو پھر جو بندے غصے میں شیعہ کافر اپنی دکان کے تھڑے پہ کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے، بھائی توحید و رسالت پہ ختم نبوت پہ جب ایمان ہے کافر کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے زیادہ تر تم کافر۔ میں کیمروں کے سامنے بابا جی کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں بھی مانتا وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ ہم مانتے ہیں۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں نے کیا کہا کہ ہم صحابہ کو، اور میں نے پنجابی میں کہا جننے جو کے، بات مان لینا چاہیے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا قائل ہے، توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، رسالت کا کلمہ پڑھ کے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے، اور وہ صحابہ کو نہیں مانتا، مجھے اللہ رسول کی عزت کی قسم یہ مولوی سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ جب توحید پہ ایمان ہے، رسالت پہ ایمان، معاملہ صحابہ کرام کا نا، اور جب کسی کافر کو مسلمان بناتے ہو اسے کلمہ صحابہ کا پڑھاتے ہو یا محمد کا پڑھاتے ہو، رحمت فرمایا اسے کلمہ رسول اللہ کا پڑھایا جاتا ہے۔ جس کافر نے مسلمان ہونا ہو اسے نبی الانبیاء کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ پھر کافر وہ ہوتا ہے جو محمد کو چھوڑ جائے۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ اور اگر یہ کون ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو پھر میری جان بات بڑی دور تک جائے گی، آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں، لہذا بہتر ہے بات آسانیوں تک رکھی جائے، پریشانیوں تک نہ جایا جائے۔ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بات اہم ہے، بات باریک ہے، آپ دھیان دیں گے تو آسانی ہوگی۔ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے، پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بولا کریں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا کریں۔ میری بات پہ اگر یقین، مہربانی سے ہماری اگر بات پہ یقین نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل صحابہ کرام، اللہ اکبر یا رسول اللہ، متوجہ ہے نا جی آپ؟ بھئی اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو جی سارے صحابہ کو مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، رنجش ہے ہی نہیں، ناراضگی ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سب صحابہ کو مانتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میٹرک کیفے پڑھے ہوئے بچوں کو، اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو نہ بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ اگر آپ سب صحابہ کو مانتے ہیں تو بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کے سچے صحابی ابو ذر غفاری قاتل کون ہے؟ نہ پیچھے نہ رہے، زحمت فرمائیں۔ بابا ناراضگی نہیں ہے، قتل تک نوبت پہنچ گئی۔ ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ نبی کے لاڈلے صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون ہے؟ نبی کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت محمد ابن ابو بکر کو کھال میں سی کے زندہ جلانے والا کون ہے؟ ہم ہمارے لوگ ہیں، ہم سے نہیں کہا جاتا وہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے کا حق ہے وہ صحابہ کو دیا جائے، جو اولاد محمد کا حق ہے وہ اولاد کو دیا جائے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے دیانتدار ہیں، میں چپ ہوں، سارے چپ ہو گئے، اور آپ کی خاموشی بھی اچھی لگی۔ مجھے کہیں کہیں چپ ہونا پڑتا ہے کہ مطلب بات کس طریقے سے سمجھائی جائے۔ صحابہ کو صحابہ کا حق دو۔ پنجاب حکومت نے یہ کوئی 15-20 دن پہلے بلکہ مہینہ پہلے ایک آرڈیننس، ایک قانون پاس کیا جسے نام دیا گیا تحفظ بنیاد اسلام۔ ٹھیک، اس میں ایم پی ایز بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کس طریقے سے دستخط لیے گئے، کس طریقے سے ووٹنگ کرائی گئی۔ یعنی اس بل کا قرارداد جو پاس کی، سنایا کچھ تھا، لکھا کچھ تھا۔ سنایا یہ تھا کہ یہ قرارداد ہاؤس پاس کر رہا ہے، اسمبلی پاس کر رہی ہے کہ جہاں بھی حضور کا نام آئے گا، سرکار نبی پاک کا، وہاں خاتم النبیین ساتھ لکھا جائے گا۔ بتایا یہ گیا
دستخط لے لیے گئے، اور مسودہ اصل میں کیا دیا کہ جی رسول اللہ کی اہل بیت کو علیہ السلام نہیں کہا جائے گا. آپ کی صوبہ پنجاب کی حکومت، اور انہوں نے وضاحت اس میں کر دی. اچھا رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کا جو مسئلہ ہے، ہم شیعہ حضرات رسول اللہ کی 1 بیٹی کی قائل ہیں، ہمارے بھائی 4 بیٹیوں کے قائل ہیں. میں مطلب اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، دوستانہ بات، لیکن کبھی کبھی غلط فہمیاں دور کرنا پڑتی. ہم کہتے ہیں کہ بیٹی حضور کی 1 تھی، وہ کہتے ہیں 4 تھی. ہم پوچھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی اور عیسائی ضد کر گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ سے عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں عیسیٰ کو وہی مانتا ہوں جو عیسیٰ کو اللہ کا خدا منواتا ہے. میں عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، طاہرہ مطہرہ بی بی کا بیٹا مانتا ہوں، بطول مریم کا بیٹا مانتا ہوں. عیسائیوں نے کہا نہیں، بحث کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہذا ہمارا اور آپ کا فرق بڑا ہے. نہ آپ ہمارے دائرے میں آ سکتے ہیں، نہ ہم آپ کے دائرے میں جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اسے اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم اسے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. حضور نے بات کے جواب میں کہا کہ آخر تم عیسیٰ کو باپ کا، اللہ کا بیٹا، باپ کا بیٹا جو کہتے ہو کہ باپ وہ ہے یہ بیٹا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ تو عیسائیوں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ کا دنیا میں باپ کوئی نہیں ہے. یہ میں تفسیر ہی ساری پڑھ رہا ہوں، آیات آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈیٹیل قرآن مجید میں موجود ہے، اور اپنی اپنی مرضی کے علماء سے یعنی دانشوروں سے، اسلامی بھائیوں سے آپ تصدیق بھی کروا سکتے ہیں. عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے جی کیونکہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے، عیسیٰ کا باپ. رسول اللہ نے کہا پھر آدم کو بڑا بیٹا مانو، اس کی تو ماں بھی نہیں. بولا کریں یار، تھوڑی تھوڑی رحمت فرمایا کر. ہاں دیکھیں نا دلیل سے بات کی جاتی. سرکار نے غصہ نہیں کیا، تلخی نہیں کی، انہیں اپنے دربار سے نہیں اٹھایا. سرکار نے کہا کہ اگر اس دلیل سے آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر آدم تو بڑا بیٹا ہونا چاہیے، تو آدم کو بڑا بیٹا مانو، عیسیٰ کو پھر لب جائے. ساری زندگی نہ بال نہ بچہ نہ بیگم نہ گھر، چلو عیسیٰ کا ایک بھائی ہو جائے گا. جب عیسائی لاجواب ہوئے تو بحث کو آگے بڑھانے پہ آگے تلخی میں یا قدرت کی طرف سے آواز آئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. حبیب اگر یہ جاننے کے باوجود نہیں مان رہے تو حجت تمام کر دو اور ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ افسانہ نہیں ہے، اچھا کسی عام کتاب کی بات بھی نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر قرآن سپیڈ پڑھنے کا نام ہے تو سمجھنے کا نام نہیں ہے. یہ میں قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ ابنانا و ابناکم. ابن کی جمع ابنا ہے. عربی زبان میں 2 کے لیے بھی صیغہ ہے جسے تثنیہ کا صیغہ کہا جاتا ہے. اگر 2 ہی بیٹے بھیجنے تھے تو تثنیہ کا صیغہ چاہیے. اللہ نے جمع کا صیغہ بتا کے دنیا کو، جمع کا صیغہ حضور کو بتا کے زمانے کو سبق دی ہے. بظاہر 2 آئیں گے لیکن اندر 11 کے 11 آئیں گے. ہاں ابنا آنا ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے کیا ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ بڑا باریک پہلو ہے کہ اللہ کہہ رہے محمد ان سے کہہ دے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. مثال کے طور پہ آپ کے کسی دوست کی یا آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کی شادی، آپ انتظامات بھی کر رہے ہیں، دوستوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں. آپ کا ایک دوست ہے جو بے اولاد ہے یا اس کے بیٹے نہیں ہیں، فرض کریں بیٹی ہیں بیٹے نہیں، آپ اسے شادی کا دعوت نامہ دیتے ہیں اور ساتھ اس کو یہ کہتے ہیں یار کلہ نہ آئیں، پترا سمیت آئیں. اس کا دل دکھے گا کہ یار جب اسے پتا تھا میرے بیٹے نہیں ہیں
جب یہ جانتا تھا کہ میرے بیٹے نہیں، پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے لے کے آنا؟ اللہ سے پوچھو محمد کے تو بیٹے ہیں نہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اپنے بیٹے میں لے کے آتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے محمد کو بھی بیٹوں کی ضرورت پڑے تو علی کے دروازے پہ آتا۔ پھر ہم اگر یا علی مہربانی سے حبیب ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آخری آیت کے ٹکڑے میں اللہ مشورہ دے رہا ہے کہ حبیب اپنے وہ بھی لے ہیں تو بھی لے ہیں، تشریح آپ کے ذہنوں میں، خواتین وہ بھی اپنی لے ہیں تو بھی لے جا، اپنے سے قریبی جو انہیں وہ لے، جو تیرا سب سے زیادہ قریب ہے تو اسے لے۔ اور پھر یہ دونوں قبیلے کیا کریں گے؟ جھوٹوں میں لعنت کریں گے۔ وہ لعنت اگر ماں بہن کی گالی ہوتی، اللہ خلقی عظیم کے مالک نبی کو مشورے کیوں دیتا؟ اس نبی نے تو ساری زندگی تلخ بات ہی نہیں کی۔ تمہارا نبی میرا نبی، جی بسم اللہ، جناب سیدہ نے دیکھ کے انہوں نے اللہ دی لعنت قبول نہیں کی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، یہ میرا ان چینل نہ بدلو، ہم نے 8 دن گزارنے ہیں، بڑی گہری بات کر رہے ہیں کہ عیسائیوں نے لعنت قبول نہیں کی۔ بطول سامنے آئی، عیسائیوں نے لعنت کے ڈر سے معافی مانگ لی۔ اللہ جانے کتنے بدبخت مسلمان تھے جو بطول والی لعنت اس میں قبول کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہذا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین سے پہلے اللہ نے یہ سب کہا۔ اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، کل سے انشاءاللہ بر وقتی سلسلہ ہوگا۔ آج مجھے انشاءاللہ آج مجھے التماس یہ کرنا ہے کہ جس صبح نبی نے جانا تھا نا عیسائیوں کے مقابلے میں، اچھا اس کا ایک پہلو اور بھی آپ اگر اجازت دیں، بحث ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، بحث سے پہلے رسول اللہ نے انہیں متھے نہیں لگایا تھا۔ یہ بڑے تیار شیار ہو کے آئے تھے اور آ کے حضور کا سلام کیا، رحمت دو عالم کا خلق عظیم کے مالک نبی کو پادریوں نے حضور کی مسجد میں آ کے سلام کیا۔ رسول اللہ نے منہ پھیر لیا۔ یہ مجلسوں کا صدقہ آپ سنتے ہیں، بزرگ علماء سے لے کے اب تک آپ سن رہے ہیں، اور لٹریچر اب آسان ہو گیا، موبائل میں ساری لائبریریاں آ جاتی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضور نے ان کے سلام کا جواب دینے کی بجائے رخ پھیر لی، وہ ادھر سے آئے، حضور نے ادھر منہ کر لی، بغیر سلام کے جواب لیے وہ مسجد سے نکلنے لگے۔ اور وہاں جو بھی مسجد کا مسلمان مل رہا تھا، پادری کہہ رہے تھے ہم نے تو سنا تھا بڑے خلق عظیم کا مالک، لیکن مسلمانوں تمہارا نبی یہ اخلاق ہے کہ ہم مہمانوں کو نبی نے منہ نہیں لگایا، سلام کا جواب نہیں دی۔ کوئی بندہ عیسائیوں کو مطمئن نہ کر سکا۔ سلمان فارسی علی کی چوکھٹ پہ لے گئے، کیا میں تجھے وہ دروازہ دکھاتا ہوں جو نبوت کا مزاج سمجھتے ہیں، تاکہ پادریوں کو پتہ چل جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اور علی بادشاہ ڈیوڑی کے دروازے پہ آ کے انہیں دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ جو شکوے ذہن میں لیے پھر رہے ہو کہ محمد نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے یہی لباس پہن کے عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، وہاں تو سادہ لباس ہوتا ہے۔ سرکار نے کہا وہ لباس پہن کے آؤ، یہ سونے سے بنے ہوئے نقش و نگار محمد کے سامنے نہ لاؤ۔ محمد کی شریعت میں سونا مردوں پہ حرام ہے، یہ حق ہے عورتوں کا، اور جو عورتوں کا حق غصب کرے محمد اسے سینے سے نہیں لگاتا، اور جو عام عورت کا حق غصب کرے جب اسے محمد سینے سے نہیں لگاتا پھر فاطمہ کے ہاتھ کو سینے سے کیسے لگا سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور صاحبان گرامی قدر میرا خدا جانتا ہے ساری رات تیاریاں کرتے رہے، کیونکہ مدینے میں اعلان ہو گیا تھا کہ کل میدان لگے گا، عیسائی اپنوں کو لائیں گے، حضور اپنوں کو لائیں گے، اور سچے سچے جھوٹوں پہ بد دعا کریں گے، اور اللہ کا عذاب اور لعنت نازل ہوگی۔
پورا مدینہ تیار ہے. کو آدھی رات کے قریب رسول اللہ نے دیکھا آج مدینہ جاگ رہا ہے. سلمان سے پوچھا خیریت ہے؟ سرکار سیلون کھلے ہوئے نے سویرے دیا تیاری. چلو کوئی بندہ تو بول پڑے گا. باریک باتوں کا لطف لیتے ہیں. جب رسول اللہ کو بتایا گیا کہ سرکار یہ تو تیاریاں ہو رہی ہیں, حیران ہو کے رسول فرماتے ہیں تیاری ہو رہی ہے. کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ سرکار کل مباہلہ ہے عیسائیوں سے. سرکار نے کہا مباہلہ تو ہے لیکن تیاری کس بات کی؟ سرکار یہ سارے لوگ جانے کے لیے تیار ہے. رسول اللہ نے کہا وہاں تو سچوں نے جانا ہے. نہیں اس کی وضاحت میں نے نہیں کرنی تھی. حضور نے کہا یہ تیاریاں کس بات کی؟ سلمان نے کہا حضور بادشاہ لوگ ہیں سارے, اپنے اپنے مزاج کے بندے ہیں, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, لیکن تیاری اتنے میرے علم میں ہے یہ صبح میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے پہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. نبیوں کے سردار نے فقرہ کا سردار فرماتے ہیں پورے مدینے میں اعلان کروا دو تیاری صبح تک کرتے رہنا, لیکن میدان مباہلہ سے بچ کے وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک جھوٹ نہ بولا. بالکل سرکار ایسے ہی بات ہے کہ جیسے پرائم منسٹر یا چیف آف آرمی کے بیٹے کی شادی ہو اور میں آپ دوستوں سے کہوں کہ یارو باجوہ صاحب جرنیل کا بیٹا کہہ رہے ہیں کہ جے ریاض رضوی نہ آیا تو میں شادی نہیں کروں. آپ کہیں گے یار ماشاءاللہ ہمارے رضوی صاحب کے اتنے تعلق ہیں کہ وہ چیف کا بیٹا کہہ رہے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کروانی جب تک رضوی صاحب نہ. اور اب کیونکہ ہر چیز لائیو چلتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ رضوی صاحب کے بڑے تعلق ہیں اوپر تک, اور اگلے دن لائیو شادی دکھائی جا رہی, لائیو شادی, اور آپ ڈھونڈے رضوی صاحب کہاں ہیں. رضوی صاحب کو بلاتا تو جانا تھا نا, وہ تو بات اہمی میں نے کر دی کہ وہ کہہ رہے کہ ضرور آئیں. اب بندے مجھے فون کریں گے علی رضا پٹواری صاحب ملک مختار کے کہیں گے رضوی صاحب آپ شادی پہ نظر نہیں آئے, آپ تو کل کہہ رہے تھے کہ میرے بغیر اس نے شادی نہیں کروانی. اب میں نے اپنی عزت رکھنی ہے, میں ایک ہی بات کرتا ہوں بلایا تو تھا جانا بھی تھا پر طبیعت میری اچانک خراب. مدینے سارے نے جانا تھا لیکن جب محمد اپنوں کو لے کے گئے مدینے کا ہر بندہ کہہ رہا تھا اچانک طبیعت خراب. آپ جیئیں آپ جیئیں آپ زندہ و سلامت رہے, بہت شکریہ. لہذا ہم جی مہربانی سرکار, لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو مباہلہ والے ہیں ان پہ اللہ کی سلامتی تھی, اور جن پہ سلامتی نازل ہو جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. پنجاب اسمبلی نے قرارداد یہ پاس کی کہ صحابہ کرام کو بھی رضی اللہ لکھا جائے اور اہل بیت کو بھی رضی اللہ تعالی لکھا جائے. اگر کوئی بندہ صوبہ پنجاب میں حضرت امام حسن علیہ السلام کہے گا تو یہ جرم ہوگا اور اس کے خلاف FIR کاٹی جائے گی کہ اس نے آئین پاکستان کی توہین کی ہے, مخالفت کی. یہ حالات میں کوئی مطلب کوئی لبنان کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کے صوبے میں آپ کے ملک میں یہ ہوا ہے. ایک مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے قرارداد وہ سپاہی صحابہ کے جو جرنیل تھے اعظم طارق ان کا بیٹا جو ہے, تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے, ساتھ ان کا دے رہے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی. میں سیاسی بحث نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی کیا مجبوری تھی, لیکن بہرحال جو بھی مجبوری تھی دہشت گردوں نے قانون پیش کیا اور اسپیکر نے جلدی سائن کروا دیے کہ جی اب جی وقت تمام ہو گیا, رضی اللہ ہی سب کو لکھا جائے گا. چلیں یہ بات میں ایک لمحہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں. سانو میں تو کی میں بات کر رہا ہوں, سانو شیعہ نو گھروں بھی سن لگی ہوئی اور سمجھ جو مہربانی جی
ادھر انہوں نے یہ بل پاس کیا کہ اہل بیت کو رضی اللہ لکھو، ادھر سے شیعہ مولوی نے کلپ چڑھا دیا کہ جی بالکل صحیح ہے، اہل بیت کو رضی اللہ لکھنا چاہیے۔ امامے سمیت ابا کبا پہن کے کہا، کلپ ویڈیو پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس نے جناب بڑی دلیلیں دی، اس نے کہا رضی اللہ کا یہ بھی ترجمہ ہے کہ اللہ جن پہ راضی ہو چکا ہے، تو کیا اللہ اہل بیت پہ راضی نہیں ہے؟ لہذا اہل بیت کو رضی اللہ کہا جا سکتا ہے۔ سپورٹ کر دیا دہشت گردوں کو، سپورٹ کیا، مطلب وہ رزق حلال کرتے ہیں، جو پیسہ انہیں ملتا ہے ان چیزوں کا۔ ان شیعہ لباس میں اس نے کہا کہ جی اہل بیت کو رضی اللہ کہا جا سکتا ہے، اہل بیت کو رضی اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھتے، ان کے ساتھ رضی اللہ لکھتے ہیں۔ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، جن سے اللہ راضی ہے انہیں اگر رضی اللہ نہیں رضی اللہ لکھنا چاہیے، جن سے اللہ راضی ہے اور اہل بیت سے بھی اللہ راضی ہے، تو میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ حضرت آدم سے اللہ ناراض ہے؟ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا، آپ تک میری بات ہی نہیں پہنچی کہ حضرت نوح سے اللہ ناراض ہے جو حضرت آدم کو علیہ السلام کہہ رہے ہو، حضرت نوح کو علیہ السلام کہہ رہے ہو، حضرت عیسیٰ موسیٰ کو علیہ السلام کہہ رہے ہو، اور جب نبیوں کو علیہ السلام لکھتے ہو تو کیوں جی کہ جی اللہ ان پہ بھی راضی ہے اور ان پہ اللہ کی سلامتی ہے۔ اگر ان پہ اللہ کی سلامتی ہے، اور آپ قرآن سے دیکھتے ہیں سلام اللہ نوح فی العالمین، نوح پہ عالمین پہ اللہ کا سلام ہے، سلام اللہ ابراہیم، ابراہیم پہ اللہ کا سلام ہے، جن پہ سلام ہے جن پہ سلام ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اب یار ان سپیکروں کو، پنجابی اسمبلی کے ممبروں کو سمجھانے والا تو بنتا ہی نہیں رہ گیا۔ میں چودھری پرویز الہی سے پوچھ رہا ہوں، لائیو پروگرام چل رہا ہے، اسپیکر پنجابی اسمبلی سے پوچھ رہا ہوں کہ تو چودھری پرویز الہی ہے، تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ چودھری مونس الہی۔ اس نے خالی مونس الہی کیوں نہیں لکھا؟ اس نے چودھری کیوں لکھا؟ کیونکہ ابا چودھری تھا، اور چودھری کا بیٹا چودھری بن جاتا ہے، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ مہربانی سر، مہربانی سر۔ متوجہ ہے سرکار، لہذا باقی بات کل ہوگی۔ میری اپیل ہے، دوستانہ ماحول میں اپیل ہے کہ آل رسول صرف شیعوں کی نہیں ہے، یہ وہ قبیلہ ہے مسلمانوں جس پہ تیرے ایم پی یہ بھی درود نہ پڑھیں تو ان کی بھی نمازیں نہیں ہوتی۔ لہذا پٹواری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور پراپرٹیوں کے کام کرنے والے علی رضا کو بھی، آپ سب بھائیوں کو اللہ برکت دے، جس کا پلاٹ ہے نا اسی کے نام پہ الاٹ ہونا چاہیے۔ آپ یہ پلاٹ رضی اللہ والا صحابیوں کا ہے، لہذا ہمیں اہل بیت کے نام کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ رسول کا جب بھی نام آئے رضی اللہ کہو، رضوان اللہ کہو، کیونکہ رضی اللہ جچتا ہی صحابیوں کے ساتھ۔ بات ختم ہو گئی، آخری میں فقر کہہ رہا ہوں، بندے چالاکیاں کرتے ہیں۔ اچھا کو پتہ نہیں اہل بیت میں کشش کیا ہے کہ مخالف بھی کھچ کھچ کے اہل بیت کے دنوں کی طرف آتے ہیں۔ لو 12 سال پہلے یکم محرم نو کوئی بھی شہید نہیں سا جو ہے، میری بات آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بخدا مسلمانوں کے ذمہ دار علماء سے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، ان سے جا کے تسلی کر لو کہ جو شہادت یکم محرم کو اب منائی جا رہی ہے 12-13 سال سے پاکستان میں، کیا یہ واقعی کو بندہ پہلی محرم کو شہید ہوئے؟ نہیں، لیکن یہ کو آل محمد کی کھچاؤ طاقت بڑی ہے، انہوں نے دل کرتا ہے محرم جیسی بھی رکھ پئی۔ میری جان مالک تمہیں زندگی دی نہیں، 2 سال پہلے تک جلوس تو نکل چکے، ریلیاں ابھی پرسوں بھی ریلی وہ یکم محرم والی کراچی میں نکلی تھی، اور ریلی صحابہ کے بار کی ہے اور گالیاں شیعوں کو دے رہے ہیں، اور صحابہ کو ساڑی چھیڑے، نبی کے پیارے صحابی ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن میری صرف اتنی گزارش ہے کہ صحابہ کو صحابہ کا مقام دو۔ تم کہتے ہو صحابہ اور اہل بیت برابر ہے، میں سید کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں صحابہ اور اہل بیت تو دور کی بات ہے، صحابی تو آپس میں برابر نہیں ہے۔ مجھے موقع دے، مجھے موقع دے، مجھے موقع دے بات کرنے۔ صحابی حضور آپس میں برابر نہیں ہے،
ایک فقرہ کہنے لگا ہوں اور قدردان مجمع ہے، اگر سارے صحابی ایک درجے کے ہوتے پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ پہچان نہ ہوا کرو، بولا کرے، زحمت فرمایا کرے۔ یہ صحابہ کے بعد کی نمبرنگ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابی برابر نہیں۔ ایک چلے جلدی بات کیا کروں، ٹائم کی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک نبی کے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، حضرت ابو، کیا کہیں ماشاءاللہ آپ سب کی آواز آئی کہ حضرت ابو، میں نے نہیں لیا، میں نے صرف ادب کے دائرے میں رہ کے صرف یہ کہا رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا حضرت ابو۔ آپ نے ہریرہ کہا ہے، میں نے صرف حضرت ابو کہا ہے، حالانکہ ابو کے بعد اور بھی لینے کی گنجائش ہے۔ میں نے ذرا بولے آپ ذرا احمد فرمائے بھائی، میں نے صرف ابو کہا، ابو کے بعد اور کئی لفظ لگ سکتے ہیں، لیکن شیعہ مجمع نے کوئی نام نہیں لیا، ہریرہ کہا ہے۔ حالانکہ پٹواری صاحب نے جب میرا اعلان کیا یہ خطاب فرمائیں گے، یا امیر مختار نے اعلان کیا، تو کیا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج ریاض رضوی صاحب نے حضرت ابو ہریرہ کا نام لینا ہے؟ انہوں نے صرف ابو کہنا ہے، آپ نے آگے سے ہریرہ کہنا ہے۔ کوئی بات تو نہیں ہوئی، آپ سارے موجود ہیں اور یہ ریکارڈنگ کیمرے میں ہو رہی ہے، ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ پٹواری صاحب نے آپ کو بتا دیا ہو کہ جناب اس طرح کا کوئی پروگرام ہے، میں آپ کو پہلے بتائے دے رہا ہوں کہ شاہ جی نے ابو کہنا ہے، آپ نے ہریرہ کہنا ہے، آپ گواہی دیں، کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ میں نے روٹین میں کہا حضرت ابو، اور آگے سے آپ نے نام صحابی رسول کا مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اوہ ہو متوجہ سرکار آپ جی ہیں، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ بس بالکل اختتامی فقرے کہہ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خدا کی قسم مجھے اگر ٹائم کی مجبوری نہ ہوتی نا، میں صحابی کا نام ایک دفعہ لیتا، رضی اللہ دو دفعہ کہتا۔ جیسے ہمارے پنجاب میں نہیں کئی بندوں کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا، خان غلام قادر خان، دو دفعہ ہوتا ہے۔ میں بھی دو دفعہ رضی اللہ کہنے کی پوزیشن، لیکن وقت نہیں ہے، لہذا ایک پہ گزارا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ کم عرصہ نبی کے ساتھ رہے، کتابوں میں 2.5 سال 3 سال ہے، پھر رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ دیر تک رہے دنیا میں۔ بلکہ ایک جنگ ہے جس کا نام جنگ صفین ہے، صفین میں وہ جنگ حسین کے باپ اور یزید کے باپ کے درمیان تھے۔ کچھ لوگ حضرت علی کی فوج میں تھے، کچھ مخالف فوج میں تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان میں بیٹھے ہوئے، بندوں نے پوچھا نہ ادھر نہ ادھر، کہنے لگے جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے علی دے پیچھے پڑھ لینا، تے جدوں لنگر دا ٹائم ہوندا ہے معاویہ دے پیچھے کر۔ اور جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ سب سے کم عرصہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2.5 سال، خیر وہ 2 سال ہوندے، سال بھی چھوٹے ہو گئے، آج جدوں دے کروڑ چھوٹے ہوئے، آج جدوں دے میل چھوٹے ہوئے، کدی میل ہوندے سن ہن کلومیٹر، ایسا ہی ہے نا، مطلب اب سال بھی چھوٹے ہیں، تب 2.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، حد زیادہ بڑھاؤ 3 سال کا بنتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ ایمان لائے اور سرکار کی صحبت طیبہ میں رہے۔ آپ حدیثوں کی کتابیں پڑھیں، 5500 کے قریب حدیثیں ہیں، 5000 سے زیادہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہیں۔ قال قال رسول اللہ، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا۔ اب میں ڈیٹیل میں ممبر پہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، انتہائی عجیب قسم کا دور ہے، ہم نے میسج بھی پہنچانا ہے تے دوائی کیپسول وچ دینی تے لنگنا بارو بار ہے بائی پاس تو۔ اور جو بندہ 3 سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے،
وہ 5000 حدیثیں بیان کریں، اور جو صحابی 22 سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی سینچری بھی مکمل نہیں ہے. میری طرف دیکھیں جی، ہاں واقعی انہوں نے جو 22 سال رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں نا، انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں وہ 100 سے اوپر نہیں جا رہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے جو کی ہیں وہ 55-100 کے قریب ہیں. یہ علماء پھر کہتے ہیں تم شیعہ جذباتی قوم ہو، سوچتے کچھ نہیں ہو، تب سے شروع کر دیتے ہو. تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ جی قبلہ بتائیں کیوں ہوا. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے نبی کا بچا ہوا دودھ پیا تھا، وہ سرکار کے دودھ کا فیض تھا، سرکار کے دودھ کی برکت تھی کہ محمد کا بچا ہوا دودھ پینے کی وجہ سے ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی ان کا مقابلہ، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا، باقی صحابی حضرت ابو ہریرہ کا مقابلہ اس لیے نہ کر سکے کہ انہوں نے محمد کا بچا ہوا دودھ پیا تھا. تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابیوں سے ہوتا نہیں ہے، اور جب محمد کی زبان جھوٹ کے جوان ہوگا ان کے مقابلے کیسے کر رہے ہیں. مہربانی سر آپ جی ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ. وقت لیکن اگر محمد والے محمد سمجھ میں آ جاتے ہیں پھر آباد مدینہ ویران کیوں ہو جاتا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. مالک آپ کا یہ گریہ قبول کر لیں. یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے کہ جو ہاتھ فضائل میں داد کے لیے اٹھتے ہیں ایک لمحے کے بعد وہ ماتم شروع کر دیتے ہیں. مالک تیری حویلیوں کو سلامت رکھے، مالک ان گھروں کو سلامت رکھے جہاں حسین کی غربت پہ ہائے کہا جاتا. جب حسین نے کہا نا اپنی شریکت الحسین بہن سے، بہن میں دربار جانا چاہتا ہوں. بچے دربار نہیں سمجھتے، حسین نے کہا میں کچہری جانا چاہتا ہوں. رات ہو چکی تھی، علی کی بیٹی نے جواب میں صرف اتنا فقرہ کہا، حسین ویر یہ کو کچہریوں کا ٹائم ہے. حسین فرماتے ہیں نانے کی امت حکم دے رہی ہے دربار میں آ. سیدزادی نے بھائی کا بازو پکڑا ہے. حسین کہتے ہیں میں جاؤں گا. بہن کہتی ہے حسین دربار وہ ہے جہاں سے اماں خالی آئی. مجھے احتیاط سے کہنا ہے حسین دربار وہ ہے جس کے بعد میں ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں کرتی رہے، اماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ویر نہ جا. حسین کہتے ہیں نہیں مجھے جانا ہے. جب بہن بھائی صحن میں تھے نا، یہ منظر بی بی مولا عباس کی زوجہ جس سخی کی منتیں مانتے ہو، جس مولا کی نیازیں پکاتے ہو، اس مولا عباس کی زوجہ بی بی لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب. یہ رشتہ عباس کے سسرالیوں کا ہے. عباس تیرے مقام کے کیا کہیں. جنت کا دردی جس کا لباس سیتا ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور جنت کی ملکہ جس کے کرتے سیتی ہے اسے عباس کہتے ہیں. کیا کہنے عباس تیری عظمت. سیدہ تمہارا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تمہاری تعزیتیں قبول کر لے. اللہ اس غم کے سوا میں سیدوں کے دعائیں دے رہا ہوں، اللہ تمہیں ذاتی غم کبھی نہ دکھا. عباس اپنے حجرے میں جب حسین جانا چاہتے اور زینب روکنا چاہتی ہے کہ میں بہن ہوں، میری مجبوری ہے. آج حسن ہوتا حسین میں تجھے نہ روکتی، لیکن میری مجبوری ہے. آخر میں بہن ہوں، زمانہ دشمن ہے، رات کا ٹائم ہے، دشمنوں میں حسین نہ جا، حسین نہ جا. دن کا انتظار کر لے، صبح کا انتظار کر لے. یہ منظر جناب لبابہ خاتون نے عباس کو جا کے کہا، عباس تیری وفا کا پتہ کس دن چلے گا. عباس تو کہتا تھا فاطمہ مجھے سلام کہہ کے گئی،
زہرا میرے لیے سلام دے کے گئی تھی. حسین دربار میں جانا چاہتا ہے, زینب روک رہی ہے. عباس نے امامہ نہیں سنبھلا, عباس نے نالین نہیں سنبھلے, دوڑ کر اپنے حجرے سے نکلا. اور جب سیدوں کی حویلی کے سامنے آیا, مجھے معاف کرنا, جب بی بی زینب نے اللہ جانے کتنے مان تھے بی بی کو عباس پہ, کہ جب بی بی کی نظر عباس پہ پڑ گئی, حسین کا دامن چھوڑ کے کہتی ہے اب بے شک چلا جا, اب بے شک چلا جا, اور میرا علم والا آ گیا ہے. آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے. حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کر لے, اللہ اس رب کے سوا تمہیں ہر غم سے محفوظ رکھے. او میرا غازی آ گیا ہے, او میرا علم والا آ گیا ہے. جب عباس کو پتا چلا کہ حسین دربار فرید میں جانا چاہتے ہیں, عباس نے صحن بنی ہاشم میں آواز دی اپنے شاگردوں کو. کسی حجرے سے اکبر نکل, کہیں سے قاسم, سیدہ زینب کی جوڑ, سارے ہاشمی جوان ہاتھوں میں اسلحہ تلواریں لے کے حسین بادشاہ سے کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے چاچا ہم نے اکیلا نہیں جانا دے, کوئی کہتا ہے ماموں ہم نے آپ کو اکیلا نہیں جانا دے. جب دربار ولید والا دروازہ آ گیا, اس وقت عباس آگے بڑھنے لگا کہ پہلے میں دربار میں داخل ہوتا ہوں. حسین فرماتا ہے عباس میری طرف دیکھ, میں حسین ہو کے کہہ رہا ہوں, تم سب نے دروازے سے باہر رہے. علموں والے نے تڑپ کے فکرہ کہا, کہتے ہیں میں تو تیرے امر کا پابند ہوں, اگر تیری اجازتیں ہوتی حسن کا جنازہ واپس کیوں آتا. آباد رہو, میں اتنا غریب تو نہیں. لیکن حسین فرماتا ہے عباس میری مجبوری ہے, عباس تو نے باہر رہنا. عباس نے فکرہ کہا, عزادار بھائی میرے بیٹھے میں ہیں. عباس نے اللہ تمہاری عطا کو قبول فرمائے اور یہ صف ماتم ہمیشہ بچتی رہے, اور میرے بھائیوں کی اللہ پروگرام جو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچائے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. جب حسین نے کہا نا, حسین نے کہا دربار میں, صحن دربار میں مجھے اکیلا جانا ہے. عباس نے صرف ایک فکرہ, امر امامت کے پابند ہے مولا. بہت جھکی دھیمی آواز میں کہتے ہیں مولا اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں اور کسی نے آپ کے سامنے بلند آواز سے بات کر دی, کوئی آپ کے سامنے اونچا بول پڑا, عباس تو جیتے جی مر جائے. حسین فرماتا ہے میرا عباس ویر, میں تیرا شکر گزار ہوں, لیکن اپنے شاگردوں کو لے کے دروازے پہ رک. اگر میری آواز بلند ہوئی تو پھر یہ دروازہ خیبر سے مضبوط نہیں ہے. عباس پھر یہ دروازہ تو خیبر سے مضبوط ہے. عباس پھر میری اجازت ہے دربار میں آ جا. حسین اندر گئے, جو خط تھا گورنر نے پڑھ کے سنایا اور اس میں میسیج دیا کہ یزید کی بیعت آپ کو کرنا ہوگی. حسین نے صرف ایک فکرہ تھا. حسین فرماتے ہیں انا بنو علی, میں حسین علی کا بیٹا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. حسین اس فکرے میں سمجھا رہے تھے کہ اگر میرے بابا نے بیعت کی ہوتی تو میں بھی کر لے. کسی نے اٹھ کے نہیں کہا تیرے بابا نے تو کر لی تھی بیعت. آج ہمیں کتابیں دکھاتے بھرے مجمع میں حسین نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں, اور یہ بیعت یزید کا فیصلہ صحنوں میں نہیں ہوگا, میدانوں میں ہوگا. گورنر کے ساتھ والی کرسی پہ مروان بن حکم بیٹھا ہوا بے شمار. یہ ہر دور کی حکومتوں کا قریبی تھا, اور بعد میں اسی کی نسل میں حکومتیں چلی. اس نے ولید گورنر سے یہ فکرے کہے کہ یہ حسین اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہ جا رہے ہیں. ولید کی بات یاد رکھنا, اگر حسین آج زندہ چلا گئے پھر تو امیر کو کیا جواب دے گا. آج حسین بالکل اکیلا ہے, کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. ہاشمی اپنے گھروں میں ہوں گے. اچھا موقع حسین اکیلا ہے, حسین کو قتل کر دے. جب اس نے یہ لفظ کہے نا, حسین نے جواب میں ایک ہی فکرہ کہا. حسین فرماتا ہے جبنہ سر کا اور نیلی آنکھوں والی ماں کا بیٹا, تیری جرأت
تو میرے قتل کا نام لے، مدینے میں میرے قتل کا نام. جب حسین کی آواز بلند ہوئی عباس نے دروازے پہ ہاتھ ہی رکھا تھا، دروازے نے راستہ دے دیا. جب دروازے نے راستہ دیا نا عباس جوانوں سمیت اندر صحن میں آیا. عباس کے چہرے کا جلال پڑھ کے حسین سمجھ گیا کہ آج عباس کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیے. ویر جنگ نہیں کرنی، عباس سے لڑنا نہیں ہے. جب حسین نے عباس کو روکا، لیکن عباس کے تیور اتنا جذباتی تھا عباس کہ حسین کو یقین ہو گیا عباس آج رکے گا نہیں، آج گورنر کو بھی قتل کرے گا، مروان کو بھی قتل کرے گا. حسین کی مجبوری تھی، حسین نے میسج کربلا تک دینا تھا. حسین نے امر امامت کو جانتے ہوئے جب عباس کو روکنا چاہا، عباس کی آنکھوں میں علی کا خون تھا، ہاتھ میں بابے والی تلوار تھی. حسین نے ایک ہی فکرہ کہا اکبر میرے قریب آ. اکبر قریب آیا. حسین نے اکبر کے کان میں کچھ کہا. اکبر جانے لگا. عباس تڑپ کے کہتا ہے تو میرا شاگرد ہے لیکن میرے بڑے ہاتھ دے، تو ہم شکل نبی ہے، جا کہاں رہے ہو؟ اکبر کہتا ہے چاچا مجھے بابے نے کہا ہے. عباس رکتا نہیں ہے، گھر سے سکینہ کو لے آ، اپنے چاچے کو روک لے، اپنے چچا کو روک لے. عباس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. اور سکینہ کہاں، تلوار کہاں؟ انا للہ و انا